آج ہم تاریخ کے اوراق سے ایک ایسی حکایت پر بات کر رہے ہیں جو اصول پرستی، جرت اور آپ کہیں طاقت کے سامنے ڈٹ جانے کے بارے میں ہے۔ اور یہ تفصیلات ہمیں حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ استقامت کا پیکر نامی ایک تحریر سے ملی ہیں۔ تو آئیے ذرا منظر میں چلتے ہیں۔ تصور کریں کہ بصرہ کے مشہور عالم حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اپنے علم اور زہد کے لیے مطلب دنیا سے بے نیازی کے لیے بہت مشہور تھے۔ وہ ایک مجمع میں وعظ فرما رہے ہیں، لوگ پوری توجہ سے سن رہے ہیں، لیکن پھر اچانک یوں سمجھیں اس پرسکون ماحول میں ایک شدید تناؤ پیدا ہوتا ہے۔ وقت کا طاقتور حاکم حجاج بن یوسف، اور وہ اپنی سختی اور بے رحمی کے لیے کافی بدنام تھا، وہ ہاتھ میں ننگی تلوار لیے اپنے سپاہیوں کے ساتھ وہیں آ پہنچتا ہے۔ جی، یہ ایک ڈرامائی لمحہ تھا۔ بالکل، سب نظریں یقیناً رک گئی ہوں گی۔ اب سب کی نگاہیں حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ہیں۔ حاضرین میں سے قصہ یہ ہے کہ ایک شخص تو دل میں سوچ بھی لیتا ہے کہ آج اصل امتحان ہے۔ ہاں، کہ اب کیا کریں گے حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ ثابت قدمی کا۔ اور حضرت حسن بصری کا رد عمل، وہ تو کمال تھا۔ جی بتائیے۔ انہوں نے حجاج بن یوسف کی طرف پلٹ کر دیکھا تک نہیں۔ اچھا؟ جی، بالکل اسی سکون سے، اسی انہماک سے اپنا واز جاری رکھا، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ سبحان اللہ، یہ محض نظر انداز کرنا نہیں تھا۔ نہیں، بالکل نہیں۔ یہ تو اصل میں ان کی غیر معمولی جرت تھی، اور اپنے فرض سے گہری وابستگی، اور یہ یقین کہ ان کا کام وہ حاکم وقت کی خوشنودی سے کہیں زیادہ اہم ہے۔ صحیح۔ یقیناً یہ صرف جرت نہیں تھی بلکہ ایک گہری حکمت بھی تھی، اور اپنے اصولوں پر غیر متزلزل ایمان اس کا یہ عملی ثبوت تھا۔ بالکل، ایسے حالات میں تو ظاہر جان کا خطرہ ہوتا ہے، ذرا سی لغزش یا خوف کا اظہار بھی متوقع ہو سکتا ہے۔ ہاں، لیکن انہوں نے اپنی ذمہ داری، اپنے پیغام کو ہر چیز پر مقدم رکھا۔ یہ چیز ان کے کردار کی وہ پختگی دکھاتی ہے جس کے لیے وہ مشہور تھے۔ صحیح۔ اور اس میں ایک خاموش پیغام بھی تھا شاید، کہ علم اور حق کی طاقت وہ تلوار کی طاقت سے بلند ہے۔ اور وہ شخص جس نے دل میں امتحان والی بات سوچی تھی، جی وہ یہ منظر دیکھ کر بے اختیار کہہ اٹھا کہ حسن بصری واقعی حسن ہے۔ بالکل۔ یعنی ان کا نام حسن، جس کا مطلب خوبصورتی ہے، وہ ان کے کردار کی خوبصورتی اور عظمت کا صحیح عکاس ہے۔ صحیح، یہ گویا ایک اعتراف تھا کہ ان کی شخصیت ظاہر و باطن میں ایک جیسی ہے۔ جی۔ لیکن یہاں کہانی ایک اور شاید زیادہ حیران کن موڑ لیتی ہے۔ اچھا، وہ کیا؟ جب حضرت حسن بصری نے اپنا واز مکمل کیا تو تمام توقعات کے بالکل برعکس حجاج بن یوسف، جو اپنی انا اور تکبر کے لیے بھی مشہور تھا، وہ خود ان کے پاس چل کر گیا۔ ہیں؟ حجاج خود گیا؟ جی ہاں، خود ان سے نہ صرف مصافحہ کیا بلکہ پھر مجمع کی طرف پلٹا اور ایک ایسی بات کہی جو تاریخ کا حصہ بن گئی۔ کیا کہا اس نے؟ اس نے بلند آواز سے کہا، اے لوگو، اگر تم کسی حقیقی مرد کو دیکھنا چاہتے ہو تو حسن کو دیکھ لو۔ اللہ اکبر! یہ الفاظ حجاج جیسے شخص کی زبان سے؟ جی، حجاج جیسے سخت گیر اور مطلق العنان حاکم کی زبان سے یہ الفاظ ادا ہونا، یہ اپنے آپ میں حسن بصری کے اصول پسندی، ان کی اخلاقی برتری، ان کے کردار کی عظمت کا سب سے بڑا اعتراف ہے۔ یقیناً۔ اس سے یہ نقطہ واضح ہوتا ہے کہ حقیقی عزت اور رعب وہ صرف طاقت اور عہدے سے نہیں ملتے، بلکہ کردار کی مضبوطی اور اصولوں پر ثابت قدمی، یہ خود ایک بہت بڑی طاقت ہے جو مخالفین کو بھی متاثر کر سکتی ہے۔ تو اس پوری حکایت سے جو بنیادی پیغام نکلتا ہے وہ یہی ہے کہ شدید دباؤ ہو، جان کا خطرہ ہو، اس کے باوجود اپنے اصولوں پر، سچائی پر قائم رہنے میں غیر معمولی طاقت ہے۔ بالکل۔ یہ واقعہ صرف ایک تاریخی قصہ نہیں ہے، یہ تو اخلاقی جرت کی ایک لازوال مثال ہے کہ کیسے ایک بظاہر کمزور نہتھا عالم دین اپنے کردار کی بلندی سے ایک مسلح اور طاقتور ترین حاکم کے دل پر بھی اثر ڈال سکتا ہے۔ اور اگر ہم اس واقعے کو تھوڑا وسیع تر تناظر میں دیکھیں نا، جی، تو یہ قیادت اور اثر و رسوخ کے بارے میں بھی بڑے گہرے سبق سکھاتا ہے۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ حقیقی عزت، حقیقی وقار وہ خوف پھیلانے سے نہیں ملتا، صحیح، بلکہ دیانتداری سے، علم سے اور ثابت قدمی سے حاصل ہوتا ہے۔ ایک فرد کا غیر متزلزل عزم جب وہ سچائی پر مبنی ہو تو وہ پورے ماحول کو بدل سکتا ہے، یہاں تک کہ ان لوگوں کو بھی متاثر کر سکتا ہے جو بظاہر ناقابل تسخیر لگتے ہیں۔ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ مورل اتھارٹی یعنی اخلاقی جواز جو ہے وہ بھی طاقت کی ایک شکل ہے۔
یہ بات بھی سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ طاقت کے سامنے ڈٹ جانے کی نفسیات کیا ہوتی ہے۔ کیا یہ صرف یقین ہوتا ہے یا اس میں کوئی گہری سمجھ بھی شامل ہے کہ ظلم آخر کار پائیدار نہیں ہوتا؟ یہ بہت اہم سوال ہے۔ میرا خیال ہے شاید دونوں چیزیں شامل ہیں۔ یقین تو بنیاد ہے، اس کے بغیر تو یہ ممکن ہی نہیں۔ جی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ صورتحال کی نزاکت اور شاید انسانی نفسیات کا فہم بھی وہ بھی کار فرما ہو سکتا ہے۔ حسن بصری کا رد عمل شاید یہ بھی جانچ رہا تھا کہ حجاج کی طاقت کی حد آخر ہے کیا۔ ان کی وہ خاموش استقامت اس نے حجاج کو بھی شاید سوچنے پر مجبور کیا ہوگا۔ صحیح۔ اور یہیں سے آج کے لیے ایک غور طلب نقطہ نکلتا ہے۔ جی ضرور۔ جب ہم پر دباؤ آتا ہے، چاہے وہ دفتر میں ہو، سماج میں ہو، کئی بھی ذاتی زندگی میں، تو وہ جو عملیت پسندی ہے یعنی پریگمیٹزم اور اصول پرستی، ان کے درمیان وہ لکیر کہاں کھینچی جانی چاہیے؟ مشکل سوال ہے۔ جی، طاقت چاہے وہ عہدے کی ہو یا اثر و رسوخ کی، اس کے سامنے حقیقی مضبوطی کی شکل کیا ہوتی ہے؟ کیا وہ ہمیشہ ٹکراؤ میں ہی نظر آتی ہے یا کبھی کبھی خاموش، غیر متزلزل استقامت جیسا کہ حسن بصری نے دکھائی، کیا وہ زیادہ طاقتور ثابت ہوتی ہے؟ یہ واقعی ایک ایسا سوال ہے جس پر غور کرنا شاید ہم سب کے لیے مفید ہو۔